پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھے میرے علم نے نہیں میرے رب کائنات نے فضل و کرم نے بچایا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو حضرت سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اسیروں کے مشکل کشا غوث اعظم، اسیروں کے مشکل کشا غوث اعظم۔ تو حضرت سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ عزیزان اکرامی ایسا وقت آیا کہ آپ حج پر جانے لگے، حج کا پروگرام بنایا۔ سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمانے لگے بھی بتاؤ بغداد کے اندر سب سے زیادہ غریب کون ہے؟ کسی شخص نے کہا کہ یا حضرت بغداد کے اندر ایک بابا ہے، اس کی ایک بیٹی ہے، یہ بڑھیا، اس کی خاتون ہے، اس کی بیوی ہے، 3 گھر کے افراد ہیں، پورے بغداد کے اندر سب سے زیادہ وہ غریب ہے، بغداد کے اندر ان سے زیادہ کوئی بھی غریب نہیں ہے۔ حضرت سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کے گھر میں گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، میں آج کی رات آپ کا مہمان بننا چاہتا ہوں۔ لوگوں نے سنا کہ سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس بابے کی مہمان، بابے کے گھر میں حضرت سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مہمان بن کے گئے ہوئے ہیں۔ لوگ بڑے بڑے رئیس، بڑے بڑے مالدار، بڑے بڑے جاگیردار سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں آئے، یا حضرت ہمارے گھر میں قدم رجا فرمائے، یا حضرت ہمارے گھر میں قدم رجا فرمائے، اور بہت زیادہ تحائف تحفے لے کے آئے، سرکار ہماری طرف سے یہ نذرانہ قبول فرمائے، یہ نذرانہ قبول فرمائے، یہ قبول فرمائے۔ حضرت سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جتنے بھی نذرانے آپ کو ملے، جتنے تحفے تحائف ملے، جاتے وقت سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے وہ جو غریب بابا جی تھے ان کو سارے نذرانے دے دیے۔ تو عزیزان اکرامی مورخ لکھتے ہیں کہ بغداد شہر کے اندر سرکار غوث پاک کی اس گھر میں آمد سے پہلے اس گھر سے قریب کوئی گھر نہیں تھا۔ سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ نے قدم رجا فرمایا، تحفے تحائف جو ملے آپ نے سارے گھر والوں کو دے دیے، تو اس گھر والوں سے امیر کوئی گھر نہیں تھا۔ سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی قدم مبارک کی برکت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عظیم الشان آپ کو شانوں کے ساتھ رب کائنات میں عظیم الشان اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال و منال کے ساتھ نواز کر مالا مال کر دیا۔ ہمیں حضرت سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونا چاہیے۔ حضرت سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں میں 10 سال کی میری عمر تھی، مجھ پر ظہور ہونا شروع ہو گیا، مجھے پتا چل گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے نوازا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ولایت کے درجے کے ساتھ نوازا ہے، کیونکہ حضرت سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ حسنی اور حسینی سید ہیں۔ سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو حسنی اور حسینی سید ذاتہ ہونے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرف عطا فرمایا، مقام عطا فرمایا۔ تو عزیزان اکرامی سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے پوچھا گیا یا آپ یہ بتائیں آپ کو کیسے پتا چلا کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ولی ہیں؟ آپ فرماتے ہیں جس وقت میں مدرسے میں جاتا علم حاصل کرنے کے لیے میرے دائیں بائیں آگے پیچھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نورانی فرشتے انسانوں کی شکل کے اندر ظاہر ہوتے اور بچوں کو کہتے ہیں بچوں جاگا وسیع کر دو، جاگا کھلی کر دو، اللہ کا ولی تشریف لے کے آ رہا ہے۔ حضرت سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی فضائل کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے بھی گواہیاں دیتے ہیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ولی ہے۔ حضرت سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو کہ مادر ذات ولی تھے، جس وقت یکم رمضان مبارک کی آپ کی پیدائش ہے، سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یکم رمضان مبارک سے لے کر 30 رمضان مبارک تک آپ نے اپنی والدہ محترمہ کا دودھ نوش نہیں فرمایا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا 30 رمضان مبارک ہے، ابر آلود ہے، بادل ہے، لوگ حیران پریشان ہیں کہ پتہ نہیں آج سحری کے وقت اتنے بادل ہیں، پتہ نہیں عید ہے یا 30واں روزہ ہے۔ کسی نے کہا کہ سیدوں کے گھرانے کے اندر آل رسول کے گھرانے میں ایک ایسا سید ذاتہ پیدا ہوا ہے، جتنے بھی روزے گزرے ہیں، جتنا بھی رمضان مبارک کا مہینہ گزرا ہے، اس نے ایک دن بھی سحری سے لے کے سحری کے وقت دودھ نوش فرماتے تھی، افطاری کے وقت باقی سارا دن دودھ نوش نہیں فرماتی اپنی والدہ محترمہ کا۔ آج پتہ کر لیتے ہیں جا کے اگر اس سید ذاتے نے، اس آل رسول نے، خون رسول، نسل رسول
سمجھ رہے کہ 30واں روزہ ہے، اگر دودھ نوش فرمایا تو ہم عید کر لیں گے۔ تو پتہ چلا سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ کی والدہ محترمہ سے آپ کی والدہ محترمہ فرمانے لگی، میرے نور نظر بیٹے نے، میرے لفظ جگر بیٹے نے آج سحری کے وقت کا ہی دودھ نوش کیا، اس کے بعد اس نے ایک خون بھی دودھ کا نہیں پیا۔ تو معلوم ہوا آج 30واں روزہ ہے، 30 رمضان مبارک کا دن ہے۔ تو عزیزان اکرامی، حضرت سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی آپ کی والدہ محترمہ نے 40 دینار دیے، جس وقت وہ خرچ ہو گیا۔ تو آپ مجاہدوں کے اندر، فاقوں کے اندر آپ فرماتے ہیں کہ جس وقت میرے فاقے بڑھ جاتے ہیں، کئی کی دن میں فاقوں کے اندر رہتا، کئی کے دن میں بے ہوش کی رہتا۔ سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بے ہوش ہو گئے یا ان کا انتقال ہو گیا، آپ کو غسل دیا جاتا، آپ کلمہ شریف پڑھ کے اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ حضرت سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں عزیزان اکرامی تفریح الخاطر کے اندر حضرت سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ذکر ہے، جو ہر زمانے کے اندر محدث بھی گزرے ہیں، ہر زمانے کے اندر محدث مفسر بھی گزرے ہیں، لیکن محی الدین کا لقب جو ملا ہے وہ صرف سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو ملا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ 511 ہجری ہے، جمعہ المبارک کا دن ہے، میں کہیں جا رہا تھا، مجھے ایک شخص جو انتہائی کمزور، انتہائی دبلا پتلا، انتہائی لاغر اور کمزور، ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکا ہے، مجھے اس نے بلایا، آواز دی، اے اللہ کے بندے، آپ بزرگ شخصیت ہیں، آپ کی کرامت سے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی صحت عطا فرمائے، مجھ پر نظر کرم فرمائے، مجھے سہارا دے کر اٹھائے۔ حضرت سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جس وقت آپ نے پڑھ کر پھونکا، پھر آپ نے اٹھا کے بٹھایا، اٹھا کے بٹھاتے ہیں سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اس کی چہرے کی کمزوری، جسم کی کمزوری ساری دور ہو جاتی ہے، ہڈیوں کا ڈھانچہ جو تھا وہ صحت کو تندرستی کے اندر بدلنا شروع ہو جاتا ہے، چہرے کے اندر شادابی آ گئی، چہرہ باہر ہو گیا، جسم موٹا تازہ ہو گیا، کہنے لگا آپ محی الدین ہے، آپ تو دین کو زندہ کرنے والے ہیں۔ اس وقت لوگوں نے سنا، مسجد میں پہنچے، مسجد میں پکار شروع ہو گئی، محی الدین، محی الدین، دین کو زندہ کرنے والے، عبد القادر جیلانی دین کو زندہ کرنے والے۔ وہ شخص کہنے لگا، کیا حضرت میں دین ہوں، میں انتہائی لاغر اور کمزور ہو چکا تھا، لیکن آپ کے سہارے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے دوبارہ زندگی عطا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے دوبارہ شان و شوکت عطا فرمائی۔ معلوم ہے کہ حضرت سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی شخصیت جو ہے عظیم الشان شخصیت ہے، کیونکہ عزیزان اکرامی آپ کی وہ شخصیت ہے، آپ دل جوئی کرنے والے تھے غریبوں کی۔ حضرت سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ غریبوں کا سہارا بننے والے تھے، غریبوں کی مدد کرنے والے تھے، غریبوں کے ساتھ خیر خواہی کے جذبے کے ساتھ پیش آنے والے تھے، کیونکہ المستدرک للحاکم کے اندر حدیث میں پڑھ گیا ہے، حضرت سید ابو ہریرہ ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ پیارے آقا امام الانبیاء علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں، غریبوں کی وجہ سے تمہیں رزق دیا جاتا ہے، اور دشمنوں پر فتح بھی اللہ تعالیٰ تمہیں غریبوں کی وجہ سے عطا کرتا ہے۔ جو غریبوں کی مدد کرتے ہو، دل جوئی کرتے ہو، خیر خواہی کرتے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی وجہ سے تمہیں رزق بھی دیتا ہے، اور دشمنوں پر فتح یابی کی دولت کے ساتھ نواز کر بھی اللہ تعالیٰ مالا مال فرماتا ہے۔ حضرت سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دریا دجلہ کے کنارے آپ نے دیکھا کہ ایک شخص رو رہا ہے، آنسو بہا رہا ہے، تو حضرت سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بھائی کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہو، کس چیز نے رلایا، کس غم نے ستایا ہے؟ حضرت سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے کہ یا حضرت یہ جو منع ہے کشتی والا ہے، کشتی کا کرایہ جو لیتا ہے، میرے پاس کرایہ نہیں ہے، میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میں دریائے دجلہ سے پار جانا چاہتا ہوں لیکن میرے پاس کوئی مال و منال نہیں ہے۔ حضرت سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں 30 دینار دیا گیا، جس کی قیمت لاکھوں میں بنتی ہے، 30 دینار جو سونے کے سکے ہیں۔ حضرت سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جاؤ جا کے ملا کو دے آؤ، اسے کہنا تیرے پاس کوئی غریب آئے جس کے پاس کرایہ نہ ہو، کبھی اسے خالی نہ لوٹانا، کبھی اس کا دل نہ توڑنا، کبھی اس کو واپس نہ لوٹانا۔
حضرت سرکار غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے اپنی قمیض اتاری اس شخص کو دے دی، غریب کو دی. سرکار غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ میں تجھے تحفہ دے رہا ہوں. تو کچھ لمحوں کے بعد حضرت سرکار غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ نے فرمایا بھائی یہ قمیض بیچنا چاہتے ہو؟ ہاں بیچ دوں گا. حضرت سرکار غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ نے اسے 20 دینار دیے اور وہ قمیض آپ نے خرید لی. خود ہی آپ نے قمیض تحفے کے طور پر عطا کی اور خود ہی سرکار غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ نے خرید لی تاکہ غریب کی دل جوئی بھی ہو جائے، غریب کی مدد بھی ہو جائے اور غریب کے ساتھ خیر خواہی بھی ہو جائے. حضرت سرکار غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ نے آپ کے در پر لنگر غوثیہ کا انتظام رہتا، لنگر غوثیہ ہر وقت رہتا. حضرت سرکار غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے نیکیوں میں سے 2 نیکیاں بہت ہی عظیم الشان دیکھی کہ کھانا کھلانے والی نیکی میں نے بہت دیکھی اور سلام کو عام کرنے والی نیکی. نیکیوں میں سے بہت محبوب ترین نیکی دیکھی کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ عالیہ کے اندر جو کھلانے والی نیکی ہے وہ بھی بہت زیادہ پسندیدہ ہے کیونکہ رازق اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، رزق دینے والی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. جو بندہ دوسروں کو رزق کھلاتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بہت پسند فرماتا ہے. حضرت سرکار غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ حضرت اکرامی کو کہ آپ اجمی تھے، فصحائے عرب کے اندر آپ رہنے والے تھے. تو حضرت سرکار غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ دیکھتے ہیں آپ نے کیا منظر دیکھا کہ امام الانبیاء محبوب خدا حضور تاجدار کائنات حضور امام الانبیاء حضور سرکار دو عالم علیہ السلام کی زیارت باسعادت خواب کے اندر ہوئی، جلوہ مصطفیٰ کا نظارہ ہوا. تو سرکار مدینہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا عبدالقادر جیلانی بیٹے بتاؤ کیا عبادت البال بھی کرتے، دین پھیلاؤ، لوگوں کو دین کی باتیں بتاؤ، اسلام کی باتیں بتاؤ، اللہ کی توحید کا اعلان کرو، میرے مصطفیٰ رسالت کی اعلان کرو. حضرت سرکار غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ ہے بارگاہ مصطفیٰ بیان کرتے یا رسول اللہ یہ جتنے لوگ ہیں یہ بڑے فصیح و بلیغ ہیں، یہ بہت عربی دان ہیں. آقا میں تو اجمی ہوں، میری زبان کے اندر اتنی سخت نہیں ہے، اتنی ہمت نہیں ہے کہ ان کے سامنے میں لفظ کشائی کر سکوں. پیارے آقا امام الانبیاء علیہ السلام نے اپنا نورانی لعاب دہن مبارک، وہ لعاب دہن مبارک جو کھاری کنویں میں ڈالا جائے کنویں کے اندر مٹھاس پیدا ہو جائے، وہ لعاب دہن مبارک حضرت قتادہ کی آنکھ میں لگے آنکھ روشن اور منور ہو جائے، وہ لعاب دہن مبارک حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پیارے آقا علیہ السلام کے عظیم الشان صحابہ کرام میں سے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچوں کو لگے مردہ بچے زندہ ہو جائیں. میرے پیارے آقا علیہ السلام کا لعاب دہن مبارک، عظیم شیریں لعاب دہن مبارک، عظیم الشان مٹھاس والا لعاب دہن مبارک. پیارے آقا علیہ السلام آمنہ کے لال نے نورانی اپنا لعاب دہن مبارک 7 مرتبہ سرکار غوث سمدانی، سرکار محبوب سبحانی، سرکار قندیل نورانی، سرکار شہباز بامکانی، حضرت شیخ سید عبدالقادر جیلانی آپ کے منہ کے اندر لعاب دہن 7 مرتبہ ڈالا اور میرے آقا نے فرمایا عبدالقادر جیلانی اب واز کیا کرو، واز دین کا علم پھیلایا کرو. حضرت سرکار غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں پھر زور کا وقت ہوا ہے، میں مسجد میں گیا، میں نے مراقبہ کیا، حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کی زیارت ہوئی، انہوں نے بھی میرے منہ کے اندر 6 مرتبہ بھی لعاب دہن ڈالا. تو مولا علی جو فیض مصطفیٰ حاصل کرنے والے تھے، ولایت کے ولیوں کے سردار، ولایت کی درجات کی بلندیوں کے سردار حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام الانبیاء سید الانبیاء تاجدار ختم نبوت علیہ السلام کے فیض مصطفیٰ کی دولت جب حاصل ہوئی تو لعاب مصطفیٰ بھی مجھے حاصل ہوا، لعاب مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی برکات بھی حاصل ہوئی. یہ برکت کا اثر ہوا کہ 70 ہزار کا مجمع میرے سامنے ہوتا، لاؤڈ سپیکر کے بغیر جو پہلے شخص تک آواز پہنچتی آخری تک بھی فصیح و بلیغ وہی آواز پہنچتی. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت سرکار غوث پاک رحمت اللہ علیہ کیسی آپ کی شان ہے کہ سرکار غوث اعظم
نظر کرم خدارا، جو آنے والے یہ پکارتے ہیں سرکار غوث اعظم نظر کرم خدارا، بھی میرا خالی کا صبر دو، میں فقیر ہوں تمہارا، اور دنیا میں سب کا کوئی تو آسرا ہے، میرا بجز تمہارے کوئی نہیں سہارا۔ میرے دوستوں بزرگوں بھائیوں، حضرت سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ عظیم الشان مقام حاصل کرنے والے ہیں، عظیم الشان رتبے حاصل کرنے والے ہیں۔ دعا کی شخصیت ہے کہ آپ نے 40 سال تک عشاء کے وضو کے ساتھ فجر کی نماز ادا فرمائی، 40 سال تک عشاء کے وضو کے ساتھ جس شخصیت نے، جس ہستی نے فجر کی نماز کی ادائیگی فرمائی ہو، وہ عبد القادر جیلانی کی شخصیت ہے۔ حضرت سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 15 سال تک ہر روز ہر رات میں قرآن مجید کی مکمل تلاوت فرما لیتے ہیں۔ 25 سال تک جنگلوں میں، بیابانوں میں ریاستیں کرتے ہوئے، عبادتیں کرتے ہوئے، مجاہدے کرتے ہوئے حضرت سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ نے گزارے۔ تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے بڑا ہی مجمع عطا فرمایا، بڑی شان عطا فرمائی، کیونکہ آپ کے مجمع کے اندر ہندو بھی آتے ہیں، آپ کے بات سننے کے لیے کافر بھی آتے ہیں، آپ کا بات مبارک سننے کے لیے لوگ بدبختی لے کر آتے ہیں، شکاوت لے کے آتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ خوش بختیوں کی دولت کے ساتھ نماز کا مالا مال فرما دیتا، کیونکہ آپ ایسا پرجوش منور بات فرماتے ہیں۔ آپ کے بعد کے اندر بڑے بڑے کلندر حاضر خدمت ہوتے ہیں، بڑے بڑے ولی آتے ہیں فیض یابی کی دولت حاصل کرنے کے لیے۔ تو حضرت سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ عالیہ میں حضرت شیخ کریم بن حیدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ تشریف فرما ہوتے، تو حضرت سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک مرتبہ بات فرما رہے تھے، تو حضرت شیخ کریم بن حیدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ پر مراقبہ کاری، آپ نے مراقبہ فرمایا، سر نیچے سر چکائے ہوئے ہیں۔ تو حضرت شیخ کریم بن حیدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو امام الانبیاء محبوب خدا علیہ السلام کی زیارت باسعادت ہوئی، زیارت مصطفیٰ کی دولت کے ساتھ مالا مال ہوئے۔ تو حضرت سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کیونکہ آپ مقدس ذات بنی ہے، سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ منبر سے نیچے آپ تشریف لے کے آئے، آپ مؤدبانہ طریقے سے، ادب والے طریقے سے آپ ان کے سامنے کھڑے ہو گئے، ہاتھ باندھ کے کھڑے رہے، جتنی دیر تک انہوں نے اپنی آنکھیں نہیں کھولی، سر جھکا ہوا تھا، سر اوپر نہیں اٹھایا۔ جس وقت سر اٹھایا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی زیارت باسعادت ہوئی، سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ فرمان آپ سے عرض کرنے لگے، یا حضرت کمال ہے، میں تو امام الانبیاء محبوب خدا علیہ السلام کی خواب کے اندر زیارت سے فیض یاب ہو رہا ہوں، لیکن کمال کی بات ہے آپ تو ظاہری آنکھوں سے عالم بیداری کے اندر سرکار دوارہ علیہ السلام کی زیارت مصطفیٰ سے فیض یاب ہو رہے ہیں۔ تو معلوم ہے حضرت سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جیسی عظیم الشان ہستی ہے، اعلیٰ حضرت نے اسی لیے تو فرمایا واہ غوث کیا مرتبہ ہے اعلیٰ تیرا، واہ غوث ہے کیا مرتبہ اعلیٰ تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا۔ کیونکہ سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نظر تو الی بلاد اللہ جمن کا ہر دیہاتی الی حکم اتصالی، میں ساری کائنات کے شہروں کو بلاد اللہ جمن، اس کائنات میں جتنے بھی شہر ہیں، کائنات میں جتنے بھی ممالک ہیں، جتنے بھی ملک ہیں، سارے شہروں کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے میری ہاتھ میں رائی کا دانہ ہوتا ہے، رائی کے دانوں کی طرح میں دیکھتا ہوں۔ اور حضرت سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی عظیم الشان ہستی ہے، عظیم الشان شخصیت ہے۔ تو عزیزان اکرامی آپ کے در پر آنے والے، در غوثیت پر حاضری دینے والے کبھی وہ خالی نہیں لوٹتے۔ حضرت سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ عالیہ میں جو بندہ اس مقصد کے لیے آتا ہے، حضرت سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں، اس کے ساتھ غمگساری کا اظہار کرتے ہیں، کیونکہ اگر چور بھی آپ کی بارگاہ عالیہ میں آتا ہے، کتب بن جاتا ہے، ولایت کا درجہ حاصل کر لیتا ہے، ولایت کے منصب کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھی مالا مال فرما دیتا ہے۔ تو حضرت سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نام کا ورد کرنا، نام کا ذکر کرنا، سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ کو کہ امام الانبیاء محبوب خدا علیہ السلام نے شاہ فرمایا ذکر الانبیاء عبادت و ذکر الصالحین کفارۃ،
انبیاء کرام کا ذکر کرنا یہ عبادت ہے اور اولیاء کرام کا ذکر کرنا یہ کفارہ ہے. کس کا؟ گناہوں کا کفارہ ہے. اگر بندہ مومن یا حضرت سلطان شیخ سید عبد القادر جیلانی شاہ اللہ یہ بندہ مومن پڑھتا ہے آپ کے نام کا ذکر کرنا یہ بھی بندے کے لیے عبادت کا ذریعہ ہے, گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہوگا. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ساتھ محبت اور ہمدردی کا ذریعہ ہوگا. عبادت اور ریاست کا, ولی کا ذکر کرنا, ولی کے نام کا بھی ذکر کرنا بندہ مومن کے لیے بھی درجات کی بلندی کا ذریعہ ہے. کیونکہ بندہ جس وقت اللہ کے ولی کو پکارے گا, اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی کے ساتھ محبت کا اظہار کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی جو رب کائنات نے ارشاد فرمایا فإن اللہ هو مولاه وجبریل وصالح المؤمنین, اللہ تبارک و تعالیٰ بھی تمہارا مولا ہے, جبریل علیہ السلام بھی تمہارے مولا ہے, مولا ہے اور ایماندار بھی تمہارے مولا ہے. مولا کا مطلب ہے مددگار, اللہ بھی ہمارا مددگار ہے. جبریل امین علیہ السلام بھی ہمارے مددگار ہے. جو ایماندار تقوی پرہیزگاری والے اولیاء کرام وہ بھی مددگار ہیں. ایک ادنا اللہ کا بندہ ہو, ایماندار ہو, وہ ہمارا مددگار ہے, مدد کرنے والا ہے. جو اولیاء کرام سے ولیوں کا عظیم الشان رتبہ حاصل کرنے والے, آپ نے فرمایا قدمی حاضی علی راقبتی کل ولی اللہ, میرا قدم تمام ولیوں کی گردنوں کے اوپر ہے. جتنی دیر تک حضرت سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے قدم مبارک کی نور نہیں لگے گی, ولی حقیقت ولی پانی نہیں سکتا. ولی اس وقت ہی ولی بنے گا جس وقت حضرت سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا عظیم الشان قدم مبارک کی برکت حاصل کرے گا. عزیزان گرامی, حضرت سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ساتھ جتنے بھی اولیاء کرام ہیں انہوں نے بڑی محبت کا, بڑی عقیدت کا اظہار فرمایا. تو حضرت سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ساتھ شرف اور شیر کے تاجدار کتنی محبت کا اظہار کرتے ہیں. آپ اپنی محبت کا ایسے اظہار کرتے ہیں, ان کا نام کا ذکر کرتے ہیں, ورد کرتے ہیں, ان کے نام کو اپنا وظیفہ بناتے ہیں. وظیفہ بناتے ہوئے یہ پڑھتے ہیں یا حضرت سلطان شیخ سید عبد القادر جیلانی شاہ اللہ, یا حضرت سلطان شیخ سید عبد القادر جیلانی شاہ اللہ, کہ یا حضرت سلطان شیخ اللہ کے لیے ہماری مدد کرو. کیونکہ انما ولیکم اللہ ورسولہ, اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہارا مددگار اللہ بھی ہے, اللہ کا رسول بھی ہے, والذین آمنوا اور ایماندار بھی تمہارے مددگار ہے. جو لوگ مذہب یہ کہتے ہیں کہ نبی ولی کچھ نہیں کر سکتے, انہیں چاہیے کہ قرآن مجید سے سبق حاصل کریں, درس عبرت حاصل کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن یہ نص قطعی ہے, نص قطعی سے جو بات ثابت ہو, جو اس کا انکار کرے گا وہ علیہ السلام سے خارج ہو جائے گا, ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا, یہ نہیں فرمایا کہ جو زندہ ہے, زندگی ہوگی, حیات ہے تو مددگار ہے, اگر ممات ہو جائے مدد نہیں کر سکتے, ایسا ہرگز نہیں ہے. نص قطعی یہی ہے, اللہ بھی مددگار ہے, اللہ کا رسول بھی مددگار ہے, ایماندار بھی مددگار ہے. اور فإن اللہ مولا, اللہ بھی مولا ہے, وجبریل علیہ السلام بھی مولا ہے. فإن اللہ مولا وجبریل وصالح المؤمنین, اور جتنے مومن نیکوکار ہیں, صالح مومن ہیں, تقوی والے مومن ہیں, پرہیزگاری والے مومن ہیں, وہ بھی مددگار ہے. اللہ تعالیٰ انہیں بھی مدد کی طاقت عطا فرمائے گا. وہ کہ حدیث قدسی میرے پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرماتا ہے بندہ میرے اتنے قریب ہو جاتا ہے, میرے قریب ہو جاتا ہے. کیسے اللہ کے قریب ہوتا ہے؟ تقوی کے ساتھ, پرہیزگاری کے ساتھ, عبادت کے ساتھ, مجاہدے کے ساتھ, ریاست کے ساتھ, اللہ کی بارگاہ عالیہ کا قرب خاص حاصل کر لیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ دیکھتا ہے, اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ چلتا ہے, اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ پکڑتا ہے. تو میرے پیارے بھائیوں, جس وقت بندہ ہے مومن کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ عالیہ کا قرب خاص نصیب ہو جائے گا, ہاتھوں میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت آ جائے گی, اور کانوں میں بھی طاقت آ جائے گی, آنکھوں میں بھی طاقت آ جائے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ کے انوار و تجلیات کا اللہ تبارک و تعالیٰ عظیم الشان اسے انوار و برکات عطا فرمائے گا. تو جس وقت اللہ کا ولی بندہ ہو جائے گا, ہاتھ وہ اٹھائے گا اور بیڑے پار اللہ تبارک و تعالیٰ فرما دے گا. تو اسی آیت کے ساتھ کرتے جو رب کائنات کا فرمانے والی شان ہے, انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون. تمہارا مددگار
اللہ بھی ہے، اللہ کا رسول بھی ہے اور ایماندار بھی ہے، جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور رکوع کرنے والے ہیں۔ دعا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہر غلام کو حضور سرکار کو سے سمدانی، قطب ربانی، شباب لامکانی، محبوب سبحانی کے ساتھ پختہ عقیدت و محبت کرتے ہوئے ولیوں کے ساتھ عقیدت و محبت کا بھرپور اظہار کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ دین کی دنیا کی اخروی نجات کے ساتھ تمام کی مالا مال فرمائے۔ آمین۔